بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جی ہماری گفتگو پچھلی مجلس میں بدل پہ ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ بدل بھی توابع ہیں۔ توابع سے مراد کہ جو مطبوع کے حساب سے ان کا بھی اعراب ہوتا ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ توابع چار چیزیں ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں توابع میں، کیا کیا آتے ہیں؟ مرفوع رہے گا وہ؟ نہیں، توابع میں کون کون سی چیزیں، کون کون سے ٹاپکس کو اس نے کور کیے؟ تابع میں اچھا منوط نات، ہاں ٹھیک ہے، منوط نات کی ہم لوگ نے، آپ یہ بول سکتے ہیں باب النات، پھر باب النات، باب العطف، باب العطف، پھر تیسرا توکید، توکید البدل، ہاں، اور یہ چوتھا بدل۔ تو بدل کا بھی وہی حکم ہے، یعنی بدل کا اعراب مبدل منہ کے حساب سے ہی ہوگا۔ مرفوع ہے تو مرفوع، منصوب ہے تو منصوب، مجرور ہے تو مجرور، اور مجزوم ہے تو مجزوم، کیونکہ فعل بھی فعل سے بدل ہو گئے یہاں پہ، جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا۔ لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ بدل کے کچھ انواع ہوتے ہیں، کچھ اس کی قسمیں ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز یاد یہاں پہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ تابع ہے جو کہ مقصود ہے، یعنی باقی توابع جو ہیں ان میں یہ جن شرط نہیں ہے کہ وہی مقصود ہو۔ جیسے صفت میں ہم نے بتایا تھا کہ صفت صرف توضیح کے لیے یا تخصیص کے لیے آتی ہے، عطف میں دونوں کے دونوں مقصود ہوتے ہیں، اور وہاں پہ حرف عطف بیچ میں آ رہا ہے، جیسے عطف نسق میں ہے۔ عطف بیان میں تو بغیر حروف عطف کے عطف کیا جاتا ہے، اور توکید کے کچھ خاص الفاظ ہیں، لیکن یہاں پہ بدل جو آئے گا وہی مقصود ہوگا حکم میں بلا کسی واسطے کے۔ ٹھیک ہے، ابھی لیں گے انواع البدل۔ جی بسم اللہ کریں، یہاں سے پڑھ لیں۔ انواع البدل قال وهو على اربعه الاقسام، اقسام، جی ٹھیک، اقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاستعمال وبدل الغلط نحو قولك قال زيد اخوك، نحو قولك زيد قام زيد اخوك، جی صحیح، وأكلت رغيفة ثلوثه، جی ونفعني زيد علمه، جی ورأيت زيد الفرس، جی أردت أن تقول الفرس فغلطت، اردت ان أن تقول الفرس، أن تقول الفرس فغلطت، فأبدلت زيد منه۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ ابن اجرم کہتے ہیں انواع البدل وهو على اربعة اقسام، بدل کی چار قسمیں ہیں، بدل کی چار اقسام ہیں۔ اوپر جو گیا وہ تو صرف بدل کی تعریف تھی، لیکن اقسام یہاں پہ آئیں گے ابھی۔ جیسے اوپر ابن اجرم نے صرف بدل کا حکم یہاں پہ بتایا تھا کہ جب اسم سے بدل ہوگا یا فعل سے بدلے گا تب یہ تو اس کی اتباع کرے گا کس میں، اعراب میں، اس حساب سے۔ تو یہ حکم تھا، لیکن چار قسم کے بدل آتے ہیں، یعنی بدل کی نوعیت کے حساب سے۔ پہلا بدل کیا، بدل الشیء من الشیء، یعنی ایک چیز کو آپ دوسری چیز سے مکمل طور پہ بدل دیں، یعنی فل کمپلیٹ 100% بدل، اس کو آپ بول سکتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن یہ 100% کا لفظ ایسے صحیح نہیں ہے، صرف آگے جو آ رہا ہے اس حساب سے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے مکمل بدل دینا، یہ پہلی اقسام ہے اس کی، اور ان سب کی مثالیں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ وہ بدل البعض من الکل، دوسری کیا ہے کہ آپ اس چیز کو مکمل نہیں بدلو، لیکن اس کے ایک حصے کو بدلو اس سے، یعنی مبدل منہ جو ہوگا وہ پورا ہوگا، اور جو بدل ہوگا وہ اس کا ایک حصہ ہوگا مبدل منہ کا۔ آگے جیسے مثال آئے گی انشاءاللہ۔ وہ بدل الاشتمال، اشتمال سے مطلب یہ ہے کہ جو مبدل منہ کا کوئی جز تو نہیں ہوگا یہ، لیکن ایک ایسی چیز ہوگی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی لیکن اس کا حصہ نہیں ہوگی، تو یہ ہوتا ہے بدل الاشتمال۔ وہ بدل الغلط، بدل الغلط سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، پھر آپ کو خیال ہے نہیں مجھے تو یہ بولنا چاہیے تھا اس کی جگہ، تو اسے کہتے ہیں بدل الغلط۔
تو آپ وہ دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ چاروں اقسام میں جو ہے بدل کی، اس میں بدل جو ہے مبدل آپ کا نیٹ منہو. صحیح نہیں ہے کیا؟ جی آپ کا نیٹ صحیح ہے، نیٹ ورک صحیح ہے آپ کا؟ ہاں نیٹ تو صحیح تھا. نہیں ابھی مجھے میسج آیا نیٹ ورک تھوڑا انسٹیبل ہے. آواز نہیں آ رہی تھی میری، ہاں بیچ میں چل رک رہا ہے گئی. آپ کا نیٹ ورک. ہاں بیچ میں وہ کھینچی جا رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا بس ابھی ٹھیک ہے، ابھی آواز صحیح ہے. ہاں ابھی ٹھیک ہے. جی جی جی. جی ٹھیک ہے. تو کہاں پہ رہ گیا تھا، کہاں تک رک گیا تھا؟ استعمالی ہاں بدل اور بدل الاجتماع. استعمال. جی بدل الاجتماع یعنی کوئی چیز اس کے ساتھ جڑی ہوگی، مطلب اس کا جز نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوگی. جس طرح ہم یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مثال سے واضح ہوں گی. اور بدل الغلط، آپ نے مبدل منہو کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا، جملہ کہا، لیکن آپ کو خیال ہے نہیں یہ چیز غلط تھی، مجھے یہ کہنا چاہیے تھا، تو آپ وہ لفظ لے کے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں بدل الغلط. تو ان سب میں چاروں اقسام میں بدل کا اعراب مبدل منہو کے اعتبار سے ہوگا. ابھی آگے مثالیں دیتے ہیں. پہلی مثال ہے قام زید اخوک، یہ بدل الشیء من الشیء، یا تو اس کا دوسرا نام آپ یہ دیکھیں گے نحوی اس کو یہ بھی کہتے ہیں بدل الکل من الکل، یعنی پورے کو پورے سے بدل دینا، یعنی دونوں چیزیں ایک ہی ہوں گی، بدل الشیء من الشیء. ابھی زید اور تمہارا بھائی ایک ہی ہیں، لیکن جو کہنے والا ہے اس نے پہلے کہا قام زیدون، پھر اس کو خیال ہے کہ مجھے اخوکا کا لفظ کہنا چاہیے، یہ زیادہ مناسب یا اور کوئی حکمت کی وجہ سے، تو اس نے کہا اخوک. تو زید اور اخوک یہ ایک ہی چیز ہے، تو آپ نے مکمل زید کو جو ہے اسی چیز سے آپ نے بدل دیا، بس الفاظ کا فرق ہے. تو اسے کہتے ہیں بدل الکل من الکل یا بدل الشیء من الشیء. واضح؟ ہاں کی واضح. اب ہاں یہاں پہ میننگ کیا ہو گیا؟ زید کھڑا ہوا کھڑا ہوا کس کا زید بھائی؟ تمہارا بھائی، کھڑا ہوا کھڑا زید ہوا زید تمہارا بھائی. تمہارا. ہاں تمہارا بھائی بدل ہو گیا نا. تو یہ دونوں کا معنی تو آپ کو لانا پڑے گا، لیکن اوپر جس طرح تعریف کی ابن اجرم نے کہ مقصود کون ہے، اخو کا، بدل مقصود ہے، مبدل منہ نہیں. ہاں قام ہاں زید اخو کا. ٹھیک ہے، یہ ہوگی مثال بدل الشیء من الشیء. اب بدل البعض من الکل، یعنی مبدل منہ مکمل ہے، اس میں سے بعض حصہ آپ نے بدل لے لیا، یعنی بدل جو ہے اس کا بعض حصہ مقصود ہے. مثال کے طور پر آپ اگر جملہ کہتے ہیں اکلت الرغیف ثلثہ، اکلت الرغیف، رغیف روٹی کو بولتے ہیں. جی آپ نے جملہ کہا اکلت رغیفہ، میں نے روٹی کھائی، اکلت فعل و فاعل، رغیفہ مفعول به، اس لیے منصوب ہے. تو آپ کہتے ہیں روٹی کھائی، پھر آپ نے یہ کہا کہ ثلثہ، اس کا تیسرا حصہ کھایا. تیسرا حصہ یعنی مکمل روٹی نہیں کھائی، کتنی کھائی؟ تیسرا حصہ کھایا. یہ اسے کہتے ہیں بدل البعض من الکل. تو تیسرا حصہ روٹی کا حصہ ہے، روٹی کا جز ہے، جی جی یعنی روٹی کا تیسرا حصہ کھایا. تو یہ جو بدل آپ کا ہے یہ ہے بدل البعض من الکل. تو اسے کہتے ہیں بدل البعض من الکل، اور اس کا اعراب بھی مبدل منہ کی طرح ہوگا. سمجھ میں آ گئی یہ مثال؟ جی جی جی. یعنی مثال کے طور پر آپ اگر جملہ کہتے ہیں عربی زبان میں، سامنے والے کو اکلت رغیفہ، کہ میں نے روٹی کھائی. اب اس شخص کو ابہام ہو رہا ہے کہ بھئی پوری کھا لی یا آدھی کھا لی، تو آپ بولتے ثلثہ یا نصفہ یا ثلثیہ. یعنی مثال کے میں نے آدھی کھا لی، نصفہ، یا میں نے ایک تہائی کھا لی یا دو تہائی کھا لی. تب تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں مقصود اتنی روٹی کی بات کرنا ہے، پوری روٹی نہیں. یعنی جو اکلا کا حکم ہے وہ کتنی روٹی پہ؟ ایک تہائی پہ. تو مقصود کون ہے؟ بدل ہے، مبدل منہ نہیں ہے. لیکن یہ جملہ ہے، اگر عرب اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ میں نے روٹی کھائی ثلثہ، پھر بدل لے کے آتے ہیں کہ مطلب تیسرا حصہ کھایا. جی کچھ پوچھ رہے تھے؟ آپ کا نیٹ ورک کا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے. آواز رک رہی بیچ میں؟ ہاں بیچ میں رکتی جا رہی. پتہ نہیں آج میں ہر میں ٹھیک تھوڑا چلیے سلو. چلیے چلیے گا. صحیح ہے ابھی چل رہا ہے؟ ہاں اس میں مسئلہ چل رہا ہے، ہو رہا کام چل رہا ہے. ہے. چلیں یہ تو واضح ہو گیا نا، یہ عقل تو رغیفہ. جی جی. جی ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بدل الاشتمال. اشتمال کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ شامل ہو لیکن اس کا حصہ نہیں ہو. جیسے روٹی کا جو تیسرا حصہ وہ روٹی میں سے ہی ہے، اسی کا جز ہے. ٹھیک ہے. کیا لیکن اشتمال کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کی صفات میں سے کوئی چیز ہے لیکن اس کا جز نہیں ہے. مثال کے طور پہ نفعنی زید علمہ. نفعنی کا اعراب کریں. نفعنی کا اعراب کیا ہے؟ ہاں نفع فعل فاعل ہے. ہاں نہیں، اور نفعانی پچھلی دفعہ بھی ہم نے نفع بتایا تھا، جس فعل طرح فاعل ہے وہ نا، نفعانی. ضربنی میں ہم نے ہاں بتایا تھا. نفع
نی ہے نا مفعول بھی ہے یہاں پر. ہاں ٹھیک ہے، نی نہیں، یا متکلم. یا متکلم. جی اور نفع فعل ہے اور ہاں فعل ماضی مبنی علی ماضی الفتح ہے، بدل الفتح ہے. مبنی علی الفتح. اور نون کس کے لیے؟ نون متکلم واحد کے لیے ہے. نہیں متکلم نہیں، نون نون نفع. نون 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 کیا وقایا نون واقعہ ہے. وقایا نون وقایا وقایا مطلب واقعہ ہے بچانے کے لیے، وقایا بولتے بچانے کو. بچانے کے لیے. ہاں وقایا نون ٹھیک ہے، تو وقایا آپ کے ہے. پاس فعل اور پھر نون وقایا آگے، اور یا جو ہے یہ مفعول بھی ہے. تو اس کا محل کیا ہے یا مفعول کا؟ بھی ہے. یا کا محل یہ منصوب، یہ ہے منصوب ہے. منصوب ٹھیک ہے. ہے ٹھیک ہے، پھر آگے زید کیا بنے گا؟ زید فاعل بن رہا ہے اس کا. اور ٹھیک ہے، تو اس کا معنی کریں کہ نفعنی زیدون کا کیا معنی بن گیا؟ زید نے مجھے نفع دیا. نہیں، یا زید نفع نے دے مجھے نفع دیا. تو نفع کیا ہوتا ہے اردو میں؟ اردو میں بھی لفظ استعمال فائدہ ہوتے ہیں. ہاں فائدہ دیا، زید نے مجھے فائدہ زید نے دیا. ٹھیک فائدہ ہے، دیا تو یہاں تک جملہ اپنے علم سے. مکمل ہو جاتا ہے کہ زید نے مجھے فائدہ جی دیا. تو زید نے مجھے فائدہ دیا، لیکن آپ مکمل زید نے آپ کو فائدہ نہیں دیا، اس کی کسی چیز نے آپ کو فائدہ دیا. تو وہ بدل جی آپ آگے لے کے آتے. کس چیز نے فائدہ دیا؟ علمہ، مجھے زید نے فائدہ دیا اس کے علم میں. جی آپ اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ مجھے زید نے فائدہ دیا اس کے علم نے. یہ نہیں کریں گے کہ مجھے زید کے علم میں فائدہ دیا. یہ معنی بھی درست ہوگا، لیکن بدل کا معنی پیدا کرنے کے لیے بہتر اس طرح ہے کہ دونوں کو بیچ میں لے کے آئیں کہ مجھے فائدہ دیا زید نے اس کے علم نے. تو یہ بدل اس سے ہوگا. علمہ کس سے بدل ہے؟ علم ہو زید کا ہاں زید سے بدل ہے. تو زید مرفوع ہے تو بدل بھی کیا ہوگا؟ مرفوع رہے گا. تو زید مبدل منہ ہے، اور علم جو ہے یہ بدل ہے. اور ہو کی اور ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ زید کی طرف. زید کی طرف. اور یہ مذکر غائب کے لیے ہے، مفرد کے لیے. تو دیکھیں ضمیر بھی اسی کے حساب سے. رغیف میں بھی، رغیب بھی مذکر مفرد غائب کے لیے ہے، تو ادھر بھی ضمیر ہا ہے. ٹھیک ہے، نفعنی زید علمہ. تو یہ بدل الاجتمال ہے. جی جی علم بدل ہے اور زید مبدل منہ ہے. مبدل منہ. ہاں مبدل منہ یعنی جس سے بدلی کیا گیا. مبدل منہ جس سے بدلی کیا گیا، اور بدل جو کہ بدل آئے. اسی طرح زید مبدل منہ ہے، اخو کا بدل ہے. رغیف جو ہے یہ مبدل منہ ہے، ثلثہ بدل ہے. واضح ہو گیا؟ جی جی. تو نفعنی زید علمہ، ابھی علم جو ہے کیا یہ زید کا جز ہے، زید کا حصہ ہے؟ بالکل نہیں، زید کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک صفت ہے. صفت ہے، یعنی اس کا جز نہیں، اس کا ہاتھ نہیں، اس کا پاؤں نہیں. جیسے روٹی جو تھی، روٹی کا پورا حصہ آپ نے اس کے 3 حصے کر دی، تیسرا حصہ کھا لیا. تو یہ وہاں پہ آپ بولیں گے بدل البعض من الکل. لیکن یہاں پہ بدل الاجتمال ہے، یعنی جو چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جڑی ہوئی مطلب اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے، اس کے خود کا نفس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک چیز جو اس کی صفات میں سے. تو اسے کہتے ہیں بدل الاجتمال. یہ بدل اجتمال کا حصہ ہے. جی یہ موصوف صفت کے جیسا دکھتا نا. یہ زید علم موصوف صفت جیسا دکھتا. صفت ہے نا، علم ایک صفت ہے. نہیں، صفت موصوف میں بالکل فرق ہے. صفت موصوف صرف آتی ہے تخصیص کرنے کے لیے، اور اس میں ضمیر بھی نہیں آئے گا. اچھا، اگر آپ بولتے ہیں کہ اوپر سے جو موصوف صفت ہے اس میں 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. یہاں پہ تو بالکل وہ نہیں ہے. یہاں پہ زید جو ہے وہ معرفہ ہے، اور علم کیا ہے؟ نکیرہ ہے. ہاں علم ہے تو نکیرہ، لیکن ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. لیکن یہ صفت نہیں آ رہی ہے. صفت جو ہے وہ ہے صفتی نام آئے گا، کیونکہ ہم نے صرف نہیں پڑھا. اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ ہم سب نے نہیں پڑھا. علم جو ہے یہ مصدر ہے. یہ مصدر ہے. مصدر جو ہے یہاں پہ صفت کے لیے نہیں آ رہا ہے. یہ صرف اس چیز کے بارے میں بتانے کے لیے. اگر آپ بولتے ہیں جا نفعنی زید العالم، تب یہ بن جاتی صفت. اور اس میں صفت میں ضمیر بھی نہیں آئے گا. اصل میں اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، یہ چیزیں جب پڑھیں گے تب ہمیں واضح ہوگا کہ صفت کیا بنتی ہے. لیکن صفت عام طور پہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول میں آتی ہے. تو یہ علم جو ہے یہ مصدر ہے. یعنی جیسے ہم نے صرف میں تھوڑا بہت ہم نے سیکھا تھا کہ ضربا یضرب ضربا، ضربا یضرب ضربا. تو ضربا، ہاں ضربا مصدر ہے، یعنی جو اس کا روٹ ورڈ ہے.
تو یہ اسی طرح علم یعلم علما، علما تو یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہاں پہ مصدر کے حکم میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بدل الاستعمال کی مثال دے دی. پھر آگے بدل الغلط، مثال کے طور پہ یہاں پہ دیا ہے وَرَأَيْتُ زَيْدًا الْفَرَسَ. آپ جملہ کہتے ہیں کہ رَأَيْتُ زَيْدًا، میں نے زید کو دیکھا. ٹھیک ہے، دور سے آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو لگ رہا ہے کہ زید آ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے دور سے دیکھا، آپ کو لگا کہ زید آ رہا ہے. جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ تو گھوڑا ہے، تو آپ نے کیا بولی؟ الفرس. تو یہ بدل الغلط ہو گیا. ابھی فرس کو آپ نے زید سے بدل کیا، زید مبدل منہو ہے، فرس آپ کا بدل ہے. تو کیا یہ بدل کل من الکل ہے، بدل شیء من الشیء ہے؟ کیا زید و فرس ایک ہی ہے؟ زیدن فرس نہیں الگ ہے، نہیں ہے. تو یہ اس قسم میں ہو نہیں سکتا. بدل البعض من الکل ہے، یعنی فرس کیا زید کا حصہ ہے؟ فرس نہیں. ہاں، اسی طرح بدل الاستعمال بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ بدل الغلط ہے. یعنی آپ نے دور سے دیکھا تو مثال کے طور پر آپ کو لگا کہ زید آ رہا ہے، لیکن تھوڑے سے قریب آیا تو لگا یہ تو گھوڑا ہے، تو آپ نے بولا الفراسا. تو اس لیے بدل مبدل منہو کا اعراب ایک جیسے ہو گیا. اسے کہتے ہیں بدل الغلط. بدل الغلط وہی چیز یہاں پہ آگے اس کی مثال اس کو واضح کریں ابن اجرم. یہ رأیتو ہے نا، رأیتو یہ ظنا و اخواتها میں سے ہے. ہاں ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. میں نے جیسے بتایا تھا نا، وہ جملے کے حساب سے پڑھ چلے گا. وہاں پہ رعا کا معنی جو ہوگا وہ ظنہ کے معنی میں ہوگا، تب ہوگا. یہاں پہ رعا جو ہے یہ بصریہ ہے. رعا کے جیسے میں نے بتایا تھے نا کہ 4 معنی آ سکتے ہیں، 4 معنی. ایک ہوتے رویا بصریہ، یعنی میں نے دیکھا، یہاں پہ دیکھنے کے معنی میں کہ میں نے زید کو دیکھا. اور وہ جو ظنہ کے ساتھ تھا وہ ظنہ کے معنی میں ہوگا، یعنی کسی چیز کا اعتقاد رکھنا یا پھر کسی چیز کو ماننا. تو وہاں پہ 2 مفعول آنا ضروری ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں رأیت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم جانا. وہاں پہ آنکھوں سے دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دل سے یقین کرنے کا یا ظن کا معنی ہے، میں نے زید کو عالم جانا. اسی طرح رعا کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پھپڑوں پہ مار دینا، پھپڑوں پہ حملہ کرنا. کہ اگر آپ بولتے رأیت زیدن، اس کا مطلب میں نے خنجر اس کے پیٹ میں یا اس کے کیا بولتے ہیں پھپڑوں میں مار دیا، کیونکہ جو پھپڑوں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ سیاق سے آپ کو پتہ چلے گا. تو یہاں پہ رویا بصریہ ہے کہ میں نے زید کو دیکھا، لیکن پھر آپ کو خیال ہے نہیں زید نہیں ہے تو گھوڑا ہے، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ الفرس، گھوڑا ہے. تو یہ چیز ابن اجرم آگے کہتے ہیں اردتا، کہ آپ نے ارادہ کیا، ان تقول الفرس، کہ آپ کہیں فرس فغلطت، تو آپ سے غلطی ہوگی، فبدلتا زیدا منہ، تو آپ نے زید سے اس کو بدل کر دیا. یعنی یہ یہاں پہ دوسرا معنی بھی، ایک تو ہم نے معنی بتایا کہ آپ کو ایسا لگا کہ زید آ رہا ہے لیکن آپ نے فرض بول دیا. لیکن یہاں پہ ابن اجرم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ارادہ تھا کہ آپ فرض بولیں، لیکن آپ کے منہ سے غلطی سے زید نکل گیا، تو پھر آپ نے اس کو بعد میں بول دیا کہ میں فرض بولنا چاہتا تھا. یعنی بدل غلط کا کیا وجہ ہے، وہ تو الگ الگ حکمت ہو سکتی ہے. ہم نے ایک مثال دی ہے کہ دور سے دیکھا تو بھائی یہ تھا، لیکن جب نزدیک آیا تو اس سے بدل کر کے دوسرا لفظ دے دیا. تو یہ 4 قسم کے بدل ہیں. ابھی اسی کو آگے شارح اس کو واضح کریں. جی آگے. وَأَقُولُ البدل على 4 انواع. انواع الاول النوع الاول بدل کل آپ جو بھی ابھی پڑھیں گے نا اس پہ جس طرح آپ غور کریں، سب پہ غور کریں. ابھی آپ نے صفت کی بات نہیں، دیکھیں ان میں ساری چیزیں مطابق ہو رہی ہیں. دونوں معرفہ بھی ہیں، مفرد بھی ہے، اور کن کی چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے؟ تذکیر و تانیث میں بھی. ہاں سب چیزوں میں مطابقت ہو رہی ہے، یعنی نعت حقیقی کے حساب سے 4 چیزوں میں مطابقت ضروری. بدل کلو من الکلی. جی. ويسمى البدل مطابقة. ہاں مطابقة. وضابطه أن يكون البدل أين المبدل منه. مبدل عين المبدل منه. نحو زارانی محمد عمک. زارانی محمد عمک. جی. النوع الثاني بدل البعض من كل وضابطه
أن يكون البدل جزاء جزءا جزءا من جزءا جی من المبدل مبدلی من المبدل منه سواء أكان أقل من الأقل من الباقي أما مساويا له أما أكثر منه لو حفظت القرآن ثلثه حفظت أو نصف حفظت القرآن ہاں ثلثه أو نصفه أو ثلثه جی ويجب في ہاں هذا صحیح ہے ویجب صحیح ہے فعل مضارع مرفوع ہے جی في هذا الأنواع فی هذا في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائدا إلى المبدل منه كما رأيت. ٹھیک ہے آگے النوع الثالث النوع الثالث بدل استعمالي وضابطه أن يكون بين نہیں صحیح ہے وضابطه وضابط أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية كلية وجزئية ويجيب جیسے آپ نے اوپر پڑھا تھا وہی لفظ ہے ويجب ہاں جی ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائدا إلى المبدل منه أيضا نحو أعجبتني الجارية حديثها ونفعني الأستاذ حسن أخلاقه. استاد پہ کیا اعراب آنا چاہیے دیکھیں مبدل منہ آگے مرفوع آ رہا ہے تو استاد پہ کیا اعراب آنا چاہیے استاد ٹھیک ہے نفعني الاستاذ حسن اخلاقی ٹھیک ہے ابھی یہ تین بدل دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو چوتھے کو بھی دیکھ لیں گے ابھی اشارے اسی چیز کو واضح کر رہے ہیں جو اوپر چار بدل کے اقسام گزری ہیں اقول البدل على اربعۃ انواع بدل چار قسم کے چار نوع کے ہیں یہ چار اقسام ہیں النوع الاول پہلا نوع کیا ہے بدل الکل من الکل جس طرح اوپر ابن عجور نے کیا کہا تھا بدل الشیء من الشیء آپ بدل الشیء من الشیء کہیں یا بدل الکل من الکل کہیں دونوں لفظ نحوی استعمال کرتے ہیں یعنی مکمل طور پہ اس کو بدل کرتے ہیں ویسمى اور اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے البدل المطابق یعنی بدل مطابق ہے یعنی ایگزیکٹلی وہی چیز سے آپ نے بدل کیا بس نام کا فرق ہے لیکن ہے وہی چیز وضابط ہو اس کا ضابط کیا ضابط کا مطلب ہوتا ہے اس کا قاعدہ یا اس کا رول کیا ہے ان یکون البدل عین المبدل منہ کہ بدل جو ہوگا وہ عین ہی مبدل منہ ہوگا صرف لفظ کا فرق ہے جس طرح آگے مثال دیے زارنی محمد عمک زارنی فعل و فاعل نہیں ہے فعل اور مفعول ہے ہاں فعل و مفعول اور نہ وقایہ کے لیے زارنی زیارت کی میری محمد نے تمہارا چچا زیارت کی میری محمد نے عمو کا تمہارا چچا یعنی محمد کون ہے تمہارا چچا ہے سامنے لے عم جو بولتے ہیں عربی میں وہ چاچا کو بولتے ہیں اور چچی کو عمہ یعنی تا کے ساتھ عمہ تو کاف لگا دیا ضمیر کا تو تمہارا چچا عم جو ہے یہ بدل کس سے محمد سے مبدل منہ محمد ہے اس لیے بھی مرفوع ہے اور کاف عم کی طرف مضاف الیہ مضاف الیہ تو اس کا محل کیا ہے نصب ہے نہیں محل فتح ہے نہیں محلن کیا ہے مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے جر ہے مجرور ہوتا ہے لیکن یہ مبنی علی الفتح ہے فتح ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان یکون تو آپ نے صحیح پڑھ لیا ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ یکون کیا کام کرے گا آگے کون سا یکون کانا و خواتها کا باب ہم نے لیا نا تو یکون کیا کرے گا
यकूनो इसम को हाँ रफा देता है हाँ और इसम का खबर को यहाँ पे नसब करता है। यकूनु का इसम कौन है? कहाँ पे मेरे दिखा नहीं था कहाँ पे। ये जो पहली वाली मिसाल में अन्नौल वल बदलु कुल मिनल कुल व ज़ाबितु अय यकून अल बदलु ऐन अल मुबद्दल मिन, हाँ जी जी, अभी क्या सवाल था आपका। यानी यकूनु का इसम किधर है इस जुमले में? अच्छा अच्छा अच्छा, यकून का इसम किधर, यकून का जी इसम, यकून में वाव है ना, वाव इसका इसम है। नहीं नहीं, ये तो फिल्म हाँ मुदारे अलबदल, है। हाँ वो तो हाँ हाँ, ठीक वो है, तो हाँ अगर हाँ अगर हाँ फिल्म मादी में वाव होता तब होता, ये तो कान यकूनु है, फिल्म मुदारे है। जी जी। बदल बदल उसका हाँ बदल इसका इसम इसम है, है, मरफू है, और इसकी खबर आयन है, आयन आइन अल अल बदल। मुबद्दल मिन। हाँ तो ये हाँ इसका माना बन गया कि होगा होगा बदल आइन मुबद्दल मिनहू, यानी बदल और मुबद्दल मिनहू एक ही होगा। जैसे हमने देखा है काना में कान अल्लाहु अलीमन खबीरा, लेकिन वहां पे काना इस्तिमरार के लिए कि अल्लाह अल्लाह है ही हमेशा, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अच्छा समीअन अलीमा, जानने सुनने वाला जानने वाला। लेकिन काना कभी कभी गैर इस्तिमरार के लिए भी आता है, जिस तरह हमने मिसालें देखी थी। तो ये यहाँ पे काना का इसम बदल है और उसकी खबर आइन अल मुबद्दल मिनहू है। ठीक है, तो ये पहली किस्म जैसे ऊपर हमने देखा, इसे कहते हैं बदल कुल मिनल कुल, यानी मुबद्दल मिनहू और बदल दोनों एक ही ऐन ही एक ही चीज होंगी। ठीक है, दूसरा जो है ये जी ये अन जो आया, अन यकूना, यकूना पढ़े ना, यकूना पढ़ेंगे ना, हाँ यकूना। अन यकूना, क्योंकि अन जो आता है ये फिल मुदारे पे दाखिल होते हैं तो इसको नसब दे देता हाँ, है। निसब देता है। ये अन नासिबा भी है और मजदरिया भी, कि इसका माना भी मजदर में ले जाता है, लेकिन वो और मजदर दर का में ले जो है जाता है, अगर हम सर्फ सीखेंगे इंशाल्लाह तो वो ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। जी अन्नौसानी दूसरी किस्म जो है बदलुल बाद मिनल कुल, यानी पहले तो आपने मुकम्मल चीज को उसी से बदल दिया, सिर्फ लफ्ज का फर्क है, लेकिन यहाँ पे उसके एक हिस्से से उसको बदलना है। वह ज़ाबितु हो, और इसका ज़ाबित क्या है, इसका कायदा कुल्लिया क्या है, इसका रूल क्या है। आई यकून अल बदलू, देखिए फिर से वही जुमले आपके लिए उसी तरह लेके आ रहे हैं ताकि समझने में आसान हो, प्रैक्टिस भी हो। अन ने फिर से इसको नसब दे दिया और ये इसका इसम है यकूनू का। आई यकून अल बदलू, और ये इसकी खबर है जुज अन मिनल मुबद्दली मिनहू, यानी बदल जो है वो मुबद्दल मिनहू का एक हिस्सा होगा। सवाउन अकान अकल मिनल बाकी अम मुसाविर लहू अम अक्सर मिनहू, यानी बदल जो है हो सकता है मुबद्दल मिनहू से कम हो, जो बाकी हिस्सा आपने छोड़ा। जैसे पहले हमने मिसाल देखी ना कि रोटी का मैंने तीसरा हिस्सा खाया, तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हो सकता है कि बदल जो है, जो बाकी रोटी रह गई है, अगर आपने एक 1/3 हिस्सा खाया तो कितना रह गया, 2/3, 2/3 हिस्सा बाकी रह गया। आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है। जी, तो 2/3 हिस्सा रह गया, तो हो सकता है बदल उससे कम हो, जैसे 1/3 उससे कम है, या उसके मुताबिक हो, यानी दोनों का आधा आधा कर लें, रोटी का आधा आधा कर लें, तो बदल मुबदल मिनहू दोनों इक्वल हो गए। या उससे ज्यादा हो, यानी बदल मुबदल मिनहू से ज्यादा हो, आपने 2/3 रोटी खा ली तो कितनी छोड़ दी, 1/3। तो यानी ये उसका मिकदार का एतबार नहीं है, लेकिन अगर आपने बदल मुबदल मिनहू का जुज है, हिस्सा है, तब आप कहेंगे कि ये बदलुल बाद मिनल कुल है। बाद यानी कुछ हिस्सा उसका। अभी आगे यहाँ पे दूसरी मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं हफिज़तुल कुरआन सुलुसहु, मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए अपनी किताब को याद आमीन। करने के लिए, और अगर खुद नहीं कर सकते कम से कम बच्चों को लाजिम इस पे लगाएं। शेख उतैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि उनसे सवाल किया गया था कि कौन सी किताब इंसान पढ़े उसको फायदा होगा, तो सबसे पहले शेख उतैमीन रहमतुल्लाह सुब्हानल्लाह ये कहा कि अल्लाह की किताब को सबसे पहले हिफ्ज करो, उसको याद करो। वो कर लोगे तो फिर आगे और बहुत सारी बरकतें खुल जाती। लेकिन हिफ्ज करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आदमी बजुबानी याद कर ले। हिफ्ज करने का मुराद ये है कि उसको बजुबानी भी याद करे, उसको पढ़ता भी रहे, उसका उसका माना भी समझे, उसके ऊपर अमल भी करे, तब इसका हक अदा होता है। लेकिन सिर्फ इसको याद कर लेना और इसके ऊपर अमल नहीं करना, तो इसका जो मकसूद है वो हासिल नहीं होता है। तो हफिज़तुल कुरआन सुलुसहु, मैंने कुरान याद कर लिया। कितना याद किया, सुलुसहु, 1/3, यानी कितने पारे हो गए, ये 10 10 सिपारे हो गए। तो ये इस यहाँ पे मुबद्दल मिनहू कौन है, मुबद्दल मिनहू क्या है, कुरान, कुरान, और बदल सुलूस सुलुसहु तीसरा हिस्सा। और यहाँ पे बदल उससे कम है या ज्यादा है, या फिर मुसावी है, कम है। कम है, कुरान से कम है, क्योंकि 30 सिपारे, यहाँ पे 10 सिपारे। ठीक है, इसी तरह आप कहते हैं हफिज़तुल कुरआन निस्फहु, औ से मुराद हाँ यानी सुलुसहु का जगह आप कहें कि निस्फ, मैंने कुरान याद कर लिया आधा। आधा। हाँ, तो यहाँ पे भी वही मिसाल है, मुबद्दल मिनहु कुरान है और आपने कहा निस्फहु,
تو مبدل منہو اور بدل دونوں مساوی ہیں، یعنی دونوں کی مقدار یکساں ہے، 15 سپارے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی حرف عطف ہے یہ او حرف ہاں عطف ہے؟ ہاں حروف عطف ہے، لیکن یہاں پہ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ پورا جملے کا عطف کرنا، یعنی آپ یہ کہتے ہیں حفظت القرآن ثلثہ، یا آپ یہ کہتے ہیں او حفظت القرآن نصفہ، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں او حفظت القرآن ثلثیہ۔ حرف عطف ہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ مکمل جملہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ثلثیہ، میں نے قرآن حفظ کر لیا کتنا؟ ثلثیہ کا کیا مراد ہے؟ 2/3، ہاں 2/3، یعنی 3 حصے کر کے اس میں سے 2 حصے میں نے یاد کر لیے، تو کتنے سپارے حفظ کر لیے؟ 20، اور کتنے باقی رہا؟ 10۔ تو یہاں پہ بدل جو ہے وہ مبدل منہو سے زیادہ ہو گئے، لیکن یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بدل بعد من الکل، یعنی یہ چاہے آپ ثلثہ بولیں یا نصفہ بولیں یا ثلثی بولیں، یہ سب کس کا حصہ ہے؟ قرآن کا ہی، یعنی مبدل منہو کا حصہ ہے، تو مقدار کا نہیں ہے، لیکن یہ بدل البعد من الکل ہو گیا۔ تو لیکن اس میں ایک اور قاعدہ یہاں پہ جیسے شارح بتا رہے ہیں، وَيَجِبُ فِي هَذَا النَّوْعِ، واجب ہے اس نوع میں، اس قسم میں، یعنی بدل بعد من الکل میں، ایضاف کے اضافت کیا جائے، الی ضمیر، بدل اضافت کیا جائے الی ضمیر کی طرف، عائد جو کہ لوٹتا ہے کس کی طرف؟ مبدل منہو کی طرف، کما رأیت جس طرح آپ نے دیکھ لیا، یعنی ثلثہ میں جو ضمیر ہے ہا کی، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مبدل منہو کی طرف، ہاں یعنی اس مثال میں قرآن کی طرف، لیکن ضمیر جو ہے وہ مبدل منہو کے مطابق ہونی چاہیے، جس طرح اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا رغیفہ ثلثہ، یعنی ہا کی ضمیر مبدل منہو کی طرف، اسی طرح نصفہ میں بھی ضمیر ہے، ثلثہ میں بھی ضمیر ہے۔ واضح ہو گیا یہ بدل البعد من الکل؟ جی ٹھیک ہے۔ تیسری مثال بدل الاشتمال، بدل الاشتمال ہے، وضابط، اور اس کا حکم کیا؟ ایکون بین البدل والمبدل منہ، کہ بدل اور مبدل منہ میں ارتباط ہو، کسی قسم کا لنک ہو، ارتباط کا مطلب ہوتا ہے کوئی لنک ہو، کوئی جوڑ ہو، بغیر الکلیت والجزئیت، لیکن اوپر کی طرح جس طرح بات کی اس طرح نہیں ہو، یعنی کلیہ اور جزیہ کا نہیں ہو، یعنی یہ دونوں چیزیں ایک نہ ہو، جیسے اوپر ہم نے دیکھا محمد عمو کا، محمد اور عم یہ دونوں کل من الکل ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور جزیہ جیسے یہاں پہ دیکھ لیا قرآن ثلثہ نصفہ و ثلثیہ، یعنی ان میں کوئی لنک آپس میں ہو، لیکن اس حساب سے نہیں ہو جیسے اوپر بات ہوئی، اور اس میں بھی واجب ہے یعنی لازم ہے، وَيَجِبُ فِي اضافۃ البدل الى ضمیر، کہ بدل کی اضافت کیا جائے کسی ضمیر کی طرف جو کہ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ مبدل منہو کی طرف، جس طرح اوپر ہم نے دیکھ لیا۔ مثال کے طور پر آگے دیکھ رہے ہیں آجبتنی الجاریۃ حدیثها، جی آجبتنی کا ہم اعراب کرتے ہیں، اس کا بتائیں اس میں کیا ہے؟ آجبتنی، عجبتنی فعل اور مفعول بھی ہے اس میں، ہاں آجبتنی ٹھیک ہے۔ اس میں فعل کتنا ہے؟ فعل کہاں تک ہے؟ عجبت تک ہے، آجبہ فعل ہے، آجبہ، آجبہ، اور تا کس کے لیے؟ تا جو ہے یہ تانیث کے لیے ہے، تانیث کے لیے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جب آپ کا فاعل جو ہے اگر وہ مذکر ہوگا تو فعل مذکر کسی وزن پہ آئے گا، اگر مونس ہوگا تو مونس کے وزن پہ آئے گا، جیسے آپ بولتے ہیں کہ جاء زیدن، ٹھیک ہے، جاء زیدن، اور اگر آپ مونس کا استعمال کرتے ہیں کیا بولیں گے؟ جاءت ہندن، جاءت فاطمۃ، جیسے اکل زیدن، اکلت ہندن، تو یہاں پہ جو آپ کا فاعل آ رہا ہے وہ مونس کے صیغے پہ، اس لیے تا ہے، ہاں تا یہاں پہ کس کے لیے ہے؟ تانیث کے لیے، تانیث کے لیے، اور نون وہی ہے وقایع کے لیے، اور یا جس طرح آپ نے بتایا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آجبتنی، تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے بتایا تھا کہ جب ضمیر رفع متحرک آئے گا، یعنی تا جس کے اوپر ضمہ ہو، تو یا تا یا تی، وہ ضمیر رفع متحرک یعنی رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ اسم ہے، تب فعل ماضی کا آخر کیا بن جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ تا جو ہے یہ ضمیر رفع متحرک نہیں ہے، بلکہ یہ ضمیر ہے اور ساکن ہے، اور یہ رفع کی حالت میں نہیں بلکہ یہ حرف ہے، تو یہ فرق یہاں پہ کرنا ضروری ہے۔ وہ باقی تا جو ہیں، تا کے اوپر ضمہ ہو یا فتح ہو یا کسرہ ہو، وہ ضمیر رفع متحرک ہے، رفع کی حالت میں وہ فاعل بنتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ جو تا ہے یہ حرف ہے، یہ صرف مذکر اور مونس کے فرق کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آجبتنی، مجھے تعجب میں ڈال دیا، کس چیز نے؟ لڑکی، الجاریہ لڑکی، لیکن اس کی ایک ایسی چیز جو اس کے ساتھ رابطے میں ہے، یعنی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو وہ چیز ہے، یعنی مکمل اس لڑکی نے مجھے تعجب میں نہیں ڈال دیا، بلکہ کس چیز نے جو اس کے ساتھ جڑی، وہ کیا ہے؟ حدیثها،
اس کی باتوں نے، اس کی باتوں نے. تو یہاں پہ باتوں. مبدل منہ کیا ہے؟ الجاریۃ. جاریہ. اور بدل حدیث. الحمدللہ. جزاک اللہ. جی حدیث ہوا. تو حدیث ہاں یہ مرفوع سے بدل ہے، اس لیے یہ بھی مرفوع ہے حدیث. اور یہاں پہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ بدل کی اضافت ضمیر کی طرف ضروری ہے جو کہ مبدل منہ کی طرف لوٹے گا. تو یہاں پہ ضمیر کون سا ہے حدیث میں؟ ہاں ہاں ہاں. اور یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ جاریت. جاریہ کی طرف، کیونکہ جاریہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث مفردہ غائبہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہا کی ضمیر آئی، ہو کی ضمیر نہیں آئی جس طرح یہاں پہ آئی. ہو کی ضمیر نہیں آئی بلکہ ہا ہے، کیونکہ یہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اعجبتنی الجاریۃ حدیث. اب حدیثھا جو ہے، کیا یہ بدل کل من الکل ہے؟ حدیث اور جاریہ ایک ہی چیز ہے؟ نہیں. کیا یہ حدیث جاریہ کی جز ہے؟ یعنی کیا اس کا ہاتھ ہے، اس کا پاؤں، اس کے بال؟ نہیں، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کے استعمال میں، یعنی اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہے بغیر ان چیزوں کے، وہ اس کی باتیں ہیں حدیث. ٹھیک ہے. تو یہ واضح ہو گیا. اسے کہتے ہیں بدل الاستعمال. ٹھیک ہے. آگے دوسری مثال دیتے ہیں. نفعنی الاستاذ حسن اخلاقی. نفعنی وہی اعراب جس طرح پہلے ہم نے دیکھ لیا، اوپر جو ہے فعل اور مفعول بھی ہے، اور نون جو ہے وہ وقائع کے لیے آئے تاکہ فعل کو کسرہ نہ لگ جائے. تو نفعنی مجھے فائدہ دیا، الاستاذ استاد نے، کس چیز نے؟ حسن اخلاقی اس کے اچھے اخلاق نے. تو استاد جو ہے یہاں پہ مبدل منہ ہے، اور بدل کیا ہے؟ حسن اخلاقی اس کے اچھے اخلاق نے. حسن جو ہے یہ بدل ہے، اور یہ اضافت کیا گیا کس کی طرف؟ اخلاقی کی طرف. اور ضمیر کہاں ہے جو کہ مبدل منہ کی طرف لوٹتا ہے؟ ہاں ہا ہے جو کہ کس طرف ہا ہے جو کہ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ استاد کی طرف. یعنی اس کے اچھے اخلاق نے مجھے فائدہ دیا، استاد نے اس کے اخلاق نے. جی. تو یہاں پہ بھی یہ حسن جو ہے یہ استاد سے بدل ہے، اس لیے یہ بھی مرفوع ہو گیا اخلاقی. ٹھیک ہے. تو یہ تین قسم ہو گئے بدل کل من الکل. اس کا ضابطہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہوں گی، بدل مطابق ہے، دونوں ایک ہی چیز ہوں گی، بس نام کا فرق ہوگا. بدل بعد من الکل جو بدل ہوگا وہ مبدل منہ کا حصہ ہوگا، ہو سکتا ہے اسی کے برابر ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کا ایک جز ہوگا. بدل الاستعمال یہ ہے کہ بدل اور مبدل منہ میں ایک ارتباط ہوگا جو کہ کلیہ اور جزیہ کے خلاف ہوگا. یعنی جس طرح یہاں پہ ہم نے حدیث، اسی طرح عام طور پہ مثال دیتے ہیں کہ سلب زید متاعہ، سلب زید متاعہ، چوری کیا گیا زید. اب یہ جملہ تو نہیں بنتا نا، چوری کیا گیا زید، آگے کیا بولتے ہیں؟ بدل کیا؟ متاعہ اس کا سامان. چوری کیا گیا زید کیا؟ اس کا سامان. تو متاعہ جو سامان ہے، کیا یہ زید کا حصہ ہے یا پھر کل ہے اس کا؟ نہیں ہے، بلکہ بدل الاستعمال یعنی وہ ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لیکن اس کا حص نہیں ہے، نہ ہی اس کا کل ہے نہ ہی اس کا جز ہے. تو اسے کہتے ہیں بدل الاستعمال. چوتھا بدل جو ہے اس میں پھر یہ تین قسم لے کے آئیں گے. یہ بحث اتنی لمبی نہیں ہے لیکن میرے خیال میں یہ والی فصل تھوڑی لمبی ہوگی، تو اس کو انشاءاللہ اگلی مجلس کے رکھ لیتے ہیں. بدل غلط کی تین اور قسمیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، جو کہ ان کا قاعدہ تو یہ تھے لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس کے لیے رکھ لیتے ہیں. اس میں کچھ اشکال نہیں انشاءاللہ تعالی. جی ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.